बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, फेडरल मिनिस्टर रेलवेज़ हनीफ अब्बासी साहब, अता तारड़ साहब, यहाँ सूबाई वज़रा, हमारे डिप्लोमेट, ख़वातीन वज़रात, ख़ास तौर पर रेलवे के मुलाज़िम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सब आपको सुनना चाहते हैं। दो तीन चीज़ें कह दूँगा। एक तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका और रेलवे मिनिस्टर का। हमारे लिए खुशाइंद बात है कि वफाकी हुकूमत इंटरेस्ट ले रही है, और मैं जैसे मैंने कहा बादशाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने जो बात की है, मेरे से भी उन्होंने जिक्र किया था जब मुलाकात हुई थी। जो लूप लाइंस एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बैठे हैं सामने, मैं यही कहूँगा कि हम बिल्कुल कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, ताकि सिंध के लोगों के ये ब्रांच लाइंस और जो है उन पे हम आपके साथ मिलके उनको वापस रिवाइव कर सकें रेलवेज़ को। और ख़ास तौर पे मैं शुक्रगुज़ार हूँ ये शालीमार एक्सप्रेस जो आप इसकी रेनोवेशन और ये इनाग्रेट आपने आज की है। और मैंने यही कहा था कि जब तक सक्खर हैदराबाद रोड बने, हमारे लिए ये एक आसरा होगा, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब उस रोड को आपने पहले भी बड़ी कोशिश की। मैं आपसे ही दरख्वास्त करूँगा कि उसके लिए भी जल्द से जल्द उसको पाए तकमील तक पहुँचाएँ। उसकी शुरुआत अब हो चुकी है थ्रू इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। इस स्कीम के साथ मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट होगी कि ये कराची के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलत होगी। हम ट्रांसपोर्ट में बड़ी कोशिश कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक बसेस ला रहे हैं, हमने पीपल्स बस सर्विस शुरू की है, हमने जो है पिंक बसेस लाए हैं ख़वातीन के लिए। लेकिन कराची जैसे शहर में एक मास ट्रांजिट सिस्टम होना चाहिए, और जब तक कराची सर्कुलर रेलवे और हम अकेले नहीं कर सकेंगे, हमें इसमें वफाक की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। और प्राइम मिनिस्टर साहब से यही दरख्वास्त है कि इसके कराची सर्कुलर रेलवे के लिए उसको आप रिवाइव करें। ये वो प्रोजेक्ट होगा जो कराची के शहरियों के लिए वाकई फ़ायदेमंद होगा। मैं एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर साहब आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपने वक्त निकाला, आप यहाँ आए, और ये रेलवे कैंट रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन और उसके साथ साथ शालीमार एक्सप्रेस उसको इनाग्रेट किया। और भाई साहब आपका भी शुक्रिया, जैसे आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैंने आपको यकीन पहले भी दिलाया था जब मुलाकात हुई थी, आज फिर यकीन दिलाता हूँ कि हुकूमत सिंध से जो भी कोऑपरेशन चाहिए होगी हम बिल्कुल हाजिर हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले जनाब प्राइम मिनिस्टर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी मसरूफियात में से अपना वक्त निकाला और कराची स्टेशन की अपग्रेडेशन और शालीमार एक्सप्रेस की अपग्रेडेशन के इनाग्रेशन के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं सीएम सिंध का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो भी आज, और उनके वज़रा का भी, अपने फेडरल मिनिस्टर्स का भी, एक्सीलेंसीज, एम्बेसडर्स, मेरे कुलीग MNAs, मेरे रेलवे के जितने लोग यहाँ पे जिन्होंने दिन रात मेहनत की मेरे साथ पूरे पाकिस्तान के अंदर। जनाब वज़ीर आज़म, ये कोई सदियों की बात नहीं है। ये जो कुछ आपने इस डॉक्यूमेंट्री में देखा, ये 8 माह की बात है। और मैं पब्लिकली एक चीज़ को एक्नॉलेज करने लगा हूँ, और मैं किसी चीज़ को भी पब्लिकली एक्नॉलेज करने में मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होती जहाँ से मैं मुस्तफ़ीद हुआ हूँ या जहाँ से मैंने कुछ रहनुमाई हासिल की हो। तो जनाब वज़ीर आज़म, ये जो कुछ आप देखते हैं, तो ये रेलवे के अफसरान भी शुरू में शायद समझ रहे थे कि ये 12 बजे या 2 बजे उठ के आने वाला मिनिस्टर होगा, एक प्रेशर की और उसके बाद गायब हो गया। बाद में इनको पता चला कि ये इसका उस्ताद कोई और है। इस खाकसार को जो जिला बख्शी और जो आपने मेरी जिम्मेदारी, डिफरेंट जिम्मेदारियां मुझे पंजाब में दी और फिर फेडरल में दी, और आपकी रहनुमाई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेट्रो रावलपिंडी इस्लामाबाद जो शायद 3 साल में न बनती, आपने 9 महीने का टारगेट दिया और हमने मुकम्मल करके आपकी सुपरविजन में और आपकी रहनुमाई में उसको मुकम्मल किया। इसी तरह के बहुत से मेगा प्रोजेक्ट हैं, मैं यहाँ पे जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन एक्नॉलेज ये करना चाहता हूँ कि अगर मैं किसी को अपना उस्ताद मानता हूँ सियासत के अंदर, अगर किसी को अपनी कमी कुताहियों को दूर करने के लिए जिसको मैं रहनुमाई हासिल की है और ये जो काम करने की लगन है, ये मौजूद थी, ये मैं नहीं कहता जी, ये मौजूद थी, ये बचपन से वेलफेयर का एक जज्बा मौजूद था।
لیکن اس کو جلا بخشنے میں آپ نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے. میں پبلکلی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اسی لیے جناب وزیر اعظم، جب آپ نے مجھے یہ ریلوے کا محکمہ دیا، یہ ڈپارٹمنٹ دیا، تو یہ زبوں حالی کا شکار تھا اور آج بھی ہے. میں یہ نہیں کہتا 4 چاند لگ گئے ہیں. میں بار بار آپ سے ایک ہی گزارش کرتا ہوں کہ یہ رہنمائی آپ کی جاری ساری رہی تو اس ٹینیور میں، جیسے آپ نے یہ جو کراچی کا اسٹیشن دیکھا، کراچی کے بارے میں سارے لوگ کہتے تو ضرور ہیں، پورا پاکستان کہتا ہے، اور میرا تو ایمان ہے ڈے 1 سے ہے جی، کہ کراچی وہ ہب ہے، کراچی وہ دل ہے، وہ جگہ ہے جہاں سے ہم میکسیمم ریونیو جو ہے ارن کرتے ہیں. یہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اور پاکستان ریلوے کے لیے بھی کراچی وہ ہب ہے جہاں سے جناب وزیر اعظم ہم میکسیمم جو ریونیو ہے وہ ارن کرتے ہیں. اور اس پہ اب ہم نے فوکس کیا ہے. انشاءاللہ جیسا اسٹیشن آپ نے دیکھا، میرے پاس اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ بیٹھے ہیں. میں چاہوں گا کہ مزید اپنی پرفارمنس بتانے کی بجائے کچھ گزارشات کی جائیں جو شاید پاکستان ریلوے کے لیے مزید فروٹفل ثابت ہوں. جناب وزیر اعظم، یہ 60 دنوں میں آپ نے تبدیلی دیکھی ہے. یہ لاہور سے بہت بڑا اسٹیشن بنا ہے. لاہور کا جب اسٹیشن بنا تو لوگوں نے ڈیمانڈ کی کہ کراچی کب بنے گا، تو ہم نے وہیں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کراچی کو بنائیں گے. کراچی کا دوسرا اسٹیشن بھی انشاءاللہ سٹی والا، اس کو بھی ہم تیار کرنے جا رہے ہیں. لیکن میں سی ایم صاحب کی موجودگی میں، ان کے وزراء کی موجودگی میں جو ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں، گزارش ہے کہ جس طرح پنجاب حکومت نے لاہور راولپنڈی سیکشن اور اپنی 8 برانچز جو ہیں، روٹ برانچ، ان پہ اپ لفٹنگ کے لیے اپنی کیبنٹ سے اپروول لی ہے. یعنی لاہور سے فیصل آباد، لاہور سے ناروال، لاہور سے قصور، اس طرح کے 8 روٹس انہوں نے پک کیے ہیں. اور اس پہ وہ پاکستان ریلوے کے ذریعے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پہ ڈی ایم یو چلانا چاہتے ہیں. میں چاہوں گا کہ سندھ کے لوگوں کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے، ایک تو وہ پوری کی جائے. دوسرا، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ روڑی ہمارا بہت بڑا جنکشن ہے جس میں 400 ملین وزیر اعلیٰ سندھ سر دے رہے ہیں اور 600 ملین ریلوے ڈال رہے ہیں. 1 بلین سے ہم روڑی جنکشن کو اپ لفٹ کرنے جا رہے ہیں 150 ایئرز بعد سر، 150 سال بعد. اس ریلوے کے اندر سر اس وقت تک کی جو آپ کی 2-3 انسٹرکشنز تھی وہ ہمیں ملی، وہ یہ تھی کہ اس کو ڈیجیٹائز کرنا ہے. اب ڈیجیٹائزیشن میں ہم کہاں تک کامیاب ہو گئے سر، یہ فیصلہ آپ نے اپنی ٹیم کے ذریعے کروانا ہے سر. میری گزارش آپ سے یہ ہے جناب وزیر اعظم کہ آپ نے کہا آؤٹ سورسنگ، ہم اپنی ٹرینز کو آؤٹ سورس کر چکے ہیں. ہم اپنے سکول اور کالجز کو، سکول میرے آدھے آؤٹ سورس ہو چکے ہیں سر، اور اس وقت جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں ان کی ٹیکنیکل بڈ جو ہے وہ کھل رہی ہے سر، اس کے بعد فائنینشیل بڈ کھولیں گے. لیکن اس میں نے اپنے امپلائیز کو سر پروٹیکٹ کیا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم نے اپنے امپلائیز کو پروٹیکٹ کیا ہے. یعنی اے سی والا کمرہ ہوگا، انفراسٹرکچر بالکل چینج ہوگا، وہاں پہ 60,000 روپیہ جو فیس دے رہا ہوگا تو میرا امپلائی کا بچہ 2,000 1,000 میں بیٹھا ہوگا، محسوس نہیں ہوگا. اور اس کا جو کوالٹی انوائرمنٹ ہوگی، کوالٹی ایجوکیشن ہوگی، لیکن اور اس کے اندر 17% ہم جو اس کی گراس ہماری جو ریونیو ہوگا اس کے اوپر ہمارا پروفٹ ہوگا. جو بھوت بنگلہ بنے ہوئے تھے جناب وزیر اعظم، ہم ان کو انشاءاللہ تعالیٰ چینج کرنے جا رہے ہیں. آؤٹ سورسنگ کے اوپر ٹرینوں کو ابھی آپ نے دیکھا ہے 14 ٹرینیں مزید آؤٹ سورس ہونے جا رہی ہیں سر. 2 دسمبر کو سر ٹرانسپیرنسی کا ذکر آپ نے کیا سر، بار بار مجھے یہ حکم دیا. ہم نے سر لاسٹ ٹائم فریٹ ٹرینز کے اوپر اوپن آکشن کی سی ایم سندھ صاحب، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 10 بلین سر جو ہم ایوارڈ کر چکے ہیں، اتنا فائنینشل امپیکٹ آیا ہے صرف 3 کارگو ایکسپریس اور لگی جو بریک وین کو آؤٹ سورس کرنے سے. انشاءاللہ تعالی ہم کول کی نئی ٹرینیں بچھانے جا رہے ہیں. میں آپ کا ایک اور شکریہ ادا کرتا ہوں سب کی موجودگی میں کہ جب ML1 کو نیا بنانے کی بات آئی، اس کے ٹریک کو نیا بنانے کی بات آئی، تو پھر کیا ہوا جناب وزیر اعظم؟ پھر آپ نے فیصلہ کیا. لوگ کہتے ہیں نا کہ جی لاہور میں بن گیا جی، اسلام آباد بن گیا جی. پاکستان ریلوے یہ جو سامنے آپ کے بیٹھا ہے، یہ پورا پاکستان بیٹھا ہے. یہ دیکھیں سندھ گورنمنٹ بیٹھی ہے، یہاں MKM بیٹھی ہے، یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نواز بیٹھی ہے، سندھ بلوچ اور پختون اور پنجابی، سب یہ پورے پاکستان کا شہر ہے اور بہت بڑے دل والا شہر ہے. تو آپ نے فیصلہ کیا کہ روڑی کراچی کو سب سے پہلے بنایا جائے گا حنیف عباسی،
اور $2 بلین آپ کی تگودو کے بعد الحمدللہ اب ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاس پڑا ہے بورڈ میں انشاءاللہ تعالی. میں آپ سے زندگی رہی تو 2026 جون انشاءاللہ آپ گراؤنڈ بریکنگ کریں گے اس پورے پورشن کا 500 کلومیٹر کا. یہ سب سے بڑا مین آرٹری ہے. جناب وزیر اعظم، جب 10 مئی کو آپ نے اور فیلڈ مارشل نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ جو ہم سے کئی گنا بڑا دشمن تھا، اس کو دندان شکن آپ نے شکست دی، اور وہ اپنے زخم آج بھی چاٹ رہا ہے، اور ہمیں ہوشیار رہنا ہے پوری قوم کو کہ وہ اپنی پراکسی کے ذریعے اس کا بدلہ لینا چاہتا ہے. دنیا بچھی جا رہی ہے آپ کے لیے، ہاتھ اس طرح کھلے ہاتھوں کے ساتھ جہاں آپ جاتے ہیں وہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں. یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ پاکستان کی فتح کا نتیجہ ہے جو پوری دنیا نے دیکھا ہے. مجھے اور آپ کو اس پہ فخر ہونا چاہیے، اور مجھے آپ پہ فخر ہے جناب وزیر اعظم. ایف ڈبلیو نے ان کے ڈی جی صاحب کا میں شکر گزار ہوں ان کی غیر موجودگی میں. اور ایک میں ذکر کرتا جاؤں گا کہ فرسٹ سمارٹ اینڈ سیف اسٹیشن ہم نے راول پنڈی میں بنایا ہے ان کی کوآپریشن سے. اور دوسرا وہ یہاں اس میں 184 کیمراز لگے ہیں سر، یہاں 250 کیمراز وہ لگانے جا رہے ہیں، اور انہی کی تعاون سے ہم نے ویو بریجز بھی لگائے ہیں. ویو بریجز بھی اب ہماری 60 ٹن کی جو ویگن ہے وہ 60 ٹن کی نکلے گی. میں 50 ٹن بھی اوپر نہیں جانے دوں گا جناب وزیر اعظم. ہم نے الحمدللہ وہ اور تھرڈ پارٹی بھی ہم نے ایف ڈبلیو کے حوالے کی ہے. تو اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.